بدقسمتی ہے کہ ہم وقت سے پہلے یہ محسوس نہ کر سکے کہ یہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی سالانہ بڑی 11ویں شریف ہے۔ آئندہ دوستوں سے درخواست ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں مجھے ریئلائز کرانا ہے کہ اگلے مہینے سرکار بغداد کی بڑی 11ویں شریف ہے۔ اب جو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پٹوار کے شعراء کا کلام پیش کیا گیا ہے، اس میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی اور نے بھی اگر سرکار بغداد کی شانوں کو بات کہی ہے وہ کہہ دی جائے۔ ایک امتیاز زمرہ ہے اولیاء اللہ میں یہ ہے کہ جتنے بزرگوں نے کام کیے گا کم باذن اللہ، کسی مردے کو زندہ کرنا اگر ولی کا ثابت ہے کم باذن اللہ کہا ہے، لیکن سرکار بغداد نے کم باذنی میرے حکم سے کہا۔ یہ سرکار بغداد کا امتیاز ہے۔ کم باذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں، کم باذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں نو۔ 12 برساں دا ڈوبیا تار بیڑا، 12 برساں دا ڈوبیا تار بیڑا، مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو۔ ایک نگاہ نال پکڑ کے ولی کیتا، ایک نگاہ نال پکڑ کے ولی کیتا، چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو۔ غوث پاک باجو کھانا کون موڑے، غوث پاک باجو کھانا کون موڑے، لوگی لوہے محفوظ دیئے کانیاں نو۔ نکل ہی دیکھ رہا تھا مجموعہ رسائل ابن تیمیہ صفحہ 555، اس کے اندر لکھا ہے کہ بہت سارے اللہ کے مرد تقدیر پر آگاہ ہو جاتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، تقدیر روا ہو یا ناروا ہو سب حالتوں میں خاموش رہتے ہیں، مولا کا فیصلہ ہے۔ لیکن سرکار بغداد نے کہا کہ یہ اللہ کے فیصلے کا نام نہیں ہے، تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اگر فیصلہ ہو تو حرام چیز کا فیصلہ کرنا، حرام کے حق میں کرنا، یہ خدا کی شان کے دلائل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ تقدیر الہی علم الہی کا نام ہے۔ جیسے یہ میں جان لوں کہ کل فلڈ آئے گا، اتنے علاقے جو ہیں غرقاب ہو جائیں گے، اگر کل فلڈ آ جائے اور علاقے غرقاب ہو جائیں، میرے خلاف ڈیٹریمنٹ کا دعویٰ دائر کر دے کہ اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی، جاننا جرم نہیں ہے۔ اگر میں نے ڈبوئے ہوتے تو پھر یہ فیصلہ میرا ہوتا تو پھر قابل گرفتار تھی، میں نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ دلسوز بات ہے۔ سرکار بغداد فرماتے اس مقام پر کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ بعض رجال اللہ وہ شخص ہیں کہ جن کے سامنے تقدیر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور کھڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں نام لیا سرکار والی بغداد کا۔ مجموعہ رسائل توحید صفحہ 555 کتاب اندر موجود ہے، اگر کوئی ساتھی فوٹو سٹیٹ کرنا چاہے فوٹو سٹیٹ ہماری مشین اندر موجود ہے، کرا کے اس کو دے دیں گے۔ اس میں لکھا کیا ہے؟ ان فتحت لی روزنتم من القدر، میرے سامنے تقدیر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا، تقدیریں چل رہی، تقدیروں کی ریل چل رہی ہے، جو موافق پڑتی ہے گزرنے دیتا ہوں۔ یہ شریعت طیبہ کے خلاف ہے یا میرے پروجیکٹ کے خلاف ہے، رب کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوں کہ یہ نہیں گزرنے دیتا، جھگڑا کرتا ہوں۔ اسی کے لکھا ہے ابن تیمیہ نے، ینازع الحق بالحق للحق الحق، رب سے جھگڑا کرتا ہے، حقانیت کی بنیاد پر کرتا ہے، دستور حق کے مطابق کرتا ہے، تلاش حق کے لیے کرتا ہے، جب تک تقدیر ٹل نہ جائے پیچھے نہیں ہٹتا۔ غوث پاک باجو، غوث پاک باجو کھانا کون موڑے، بگیاں لوہے محفوظ دیا کانیاں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ یہ صوفی کا قول ہے، یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے، قابل احتجاج نہیں ہے۔ کوئی ایسا ثبوت پیش کریں کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے۔ یار اجماع کی کتنی قسمیں ہیں؟
اجماع بھی تو دلیل ہے نا. صحیح ہے. ادلہ اربع میں اجماع بھی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. پھر اجماع کی کتنی قسم؟ ایک اجماع نصی اور ایک اجماع سکوتی. یعنی جنہوں نے سنا انکار نہیں کیا یہ بھی اجماع کی ایک قسم ہے. ایک بتاؤ زمرہ ہے اولیاء اللہ میں جنہوں نے کہا حضرت غوث نے یہ غلط کہا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اجماع سکوتی نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے. لیکن آپ کو اگر حدیث سے پیش کر دو پھر آپ کو کیا بات رہے گا؟ جس طرح یہ بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے. جناب ملک الموت سبھی علماء کرام کی زبان سے میں سنتا رہا ہوں. جس وقت ملک الموت کاغذات لے کر کے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جان نکالنے کے لیے، وہ کاغذات کس چیز کے تھے؟ وہ کونسل کا نقشہ تو نہیں تھا، صحیح ہے. وہ تو تقدیر الہی تھی. اس کا ٹیبل بنا ہوا تھا، اس کی جدول تیار تھی. جاؤ ملک الموت کس لیے؟ جان قبض کرنے کے لیے. کیوں؟ فیصلہ ہے. اب جس وقت وہ کاغذ لے کر کے آئے موسیٰ علیہ السلام کی جان نکالنے لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی جان نکالنے میں ایک ضابطے کی کارروائی ان سے نظر انداز ہو گئی. اجازت نہیں مانگی نبی سے، بجز اجازت کے جان نکالنے کی قوت اور اختیار یہ ملک الموت کا بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ ملک الموت بڑی شخصیت کی ایک شخصیت ہے ملائکہ میں اور آسمانی قدسوں میں سینئر فرشتہ ہے. بادشاہوں سے لے کر کے گدھاؤں تک کی جانیں نکالتا ہے. مگر کیا مجال کہ بارگاہ نبوت میں اجازت لیے بغیر قدم رکھے یا کوئی اقدام کرے. ایک تھپڑ مارا آنکھ باہر آ گئی. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی کہ فرشتے کی طاقت پر نبی کی طاقت کو فوقیت ہمارے بزرگوں کے علاوہ انور علی شاہ صاحب لولابی آپ کی فیض الباری شرح بخاری کتاب کے اندر موجود ہے، حوالہ لگا ہوا ہے. 1 منٹ لگے گا اس کو تلاش کرنا، دقت نہیں. سوا بھی لگا ہوا، کتاب بھی موجود ہے. کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس جلال میں آپ نے تھپڑ مارا، اگر اس حالت میں آپ زمین پر مار دیتے، لو تھربت لطمتن علی الارض لدقت السماوات والارض، آپ اسی جوش میں اگر زمین پر ایک تھپڑ مار دیتے زمین کے بھی ٹکڑے ہو جاتے، آسمان کے بھی ٹکڑے ہو جاتے. مارتے زمین پر، آسمان کے کیوں ٹکڑے ہو جاتے؟ اگر میں کہتا تو یہ بات محتاج دلیل تھی. یہ ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے، دوسرے دھڑے کے بزرگ ہیں وہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا اتنی چوٹ تھی، مارتے زمین پر آسمان بھی ٹکڑے ہو جاتا. اب بتاؤ جو ڈیٹ فکس تھی، اگر فکس نہیں تھی تو جان نکالنے کیوں آئے؟ ظاہر ہے کہ ڈیٹ فکس تھی، نکالی کیوں نہیں؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. معلوم ہوا اللہ کے بندوں کو زور نگاہ لوح محفوظ کی تحریروں کو الٹ پلٹ دیتا ہے. ایک نگاہ نل پکڑ کے ولی کیتا، چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو غوث پاک باجو خانہ کون موڑے، بگیاں لوح محفوظ دیاں کہانیاں. لیکن کیا زور کلام ہے. کم بے اذنیدہ لفظ کہہ کے نیراں پھیر کیتا زندہ فانی. ایک بڑے متصب قسم کے بزرگ دیکھے، وہ کہتے ہیں غوث پاک تو 12 سال لگا دیتے ہیں مردے کو زندہ کرنے میں. میں نے کہا کتنا منحوس جملہ ہے. اگر سرکار بغداد خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار جاتے ہیں، کہتے ہیں میں قوالی کا شہدائی ہوں اور اس کے بغیر سوز کی آمد نہیں ہوتی، تو مہربانی فرمائیں، میرا یہ روٹ ہے، میری ایک ضرورت کی چیز ہے، آپ کو گویا مہیا کریں. آپ نے کہا جتنے سازوں والے تھے سب کے ساز توڑ دیے، پابندی عائد کر دی، کوئی ساز بجا نہیں سکتا. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو لیکن آپ میرے لیے تو کچھ تدبیر کریں. یہ امام غزالی صاحب نے احیاء العلوم کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے، اور حضرت شیخ شاہد السہروردی نے اپنی عوارف المعارف کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے، صاحب روح المعانی نے یہ بحث چھیڑی ہے، ساز کا بجانا، کن حالات میں بجانا، اور حضرت داتا گنج بخش صاحب. لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے. علم موسیقی، سماع اور قوالی، اس پر گفتگو کسی دوسرے وقت میں کریں گے، اور بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے اور مزہ آنے لگتا ہے جب آدمی دلائل سنتا ہے تو. لیکن اس کا وقت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں کوئی بندہ ایسا مہیا کریں. ان کا جتنے بندے بجانے والے تھے وہ مر گئے، نیوں کو میں نے سیکھنے نہیں دیا. ان کا کوئی پرانا ہی مہیا کر لیں. اور ان کا چلو قبرستان پہ چلتے ہیں.
ایک آدمی سرنگی نواز تھا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کے کہنے لگے تو اپنی سرنگی بھی مہیا کر، دیر لگتی ہے، یہاں کوئی سرنگی اس وقت بغداد میں نہیں ہے، کوئی بجانے والا ہی نہیں، نہ بکتی ہے، تو جو تیری اپنی سرنگی تھی نا وہ لے اور اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ سرکار بغداد بڑا کم فیس نہیں، تیرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہو گیا، اسی طرح سارنگی بج رہی ہے، لگے چھلے دی چوٹ جہاں قلب اس دے، کر کر مولا دا ذکر اذکار بجدی، رونقاں محفلاں وچ یارو پئی قدرت دی قلبی ستار بجدی، لگے چھلے دی چوٹ جہاں قلب اس دے، کر کر مولا دا ذکر اذکار بجدی۔ حق حق دا لے وے آواز اندرو تو ہی دا کر چرکار بجدی، ستاں تاراں دی نام خدا لیندی اس دی ایک نہ تار بیکار بجدی۔ سارنگی بج رہی ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز کہنے لگے جو کوئی نغمہ بھی یاد ہے وہ بھی پڑھ کے سنا۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ منٹوں میں مردہ زندہ کیا کہ نہیں؟ یہ بحث اس رخ سے نہیں ہے کہ سرکار بغداد کو زندہ کرنے میں 12 برس لگے، بحث اس رخ سے ہے 12 برسہ کے مرے ہوئے کو زندہ اس طرح کا بغض جن کے سینوں میں بستا ہے، اسی لیے وہ ٹھنٹھنا رہے ہیں، بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی ولی سے بغض رکھنا اللہ کے بارگاہ سے دوری کی علامت ہے، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سروردی ہو، اللہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نہ سروردی ہے، نہ چشتی ہے، نہ نقشبندی ہے، نہ سروردی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے پیارے ہیں وہ سارے پیارے ہیں، یہ پہچان کے لیے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہم تو سب کی بارگاہ کے غلام ہیں، ماشاءاللہ، صحابہ سے لے کر کے، آل بیت سے لے کر کے، ولیوں کے زمرے سے لے کر، علماء حق سے لے کر کے آج تک جتنے بھی آل اللہ لوگ ہیں سب کے خدمت گزار ہیں۔ اور بغض رکھنا تو یہ ناپاک سینوں کی عادت ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی شان کی کیا بات کرتے ہو۔ سرکار بغداد کا ایک بڑا امتیاز، ایک جملہ کر کے اس کے بعد پھر سلسلہ تقاریر شروع کرتے ہیں۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی کرامات عالم خارج میں ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ عالم خارج میں ہوتی ہے، لیکن اس کا عالم بدلنا یہ ولیوں کی تاریخ زندگی میں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام تک چلے جائیے، اگر آپ کی کوئی نظر میں ایسا مطالعہ حوالہ نکلا ہے مجھے ضرور بتائیں۔ عالم خارج سے اس کا عالم نہیں بدل سکتے، مثلا عالم ارواح کر دیں، عالم برزخ کر دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ عالم خارج میں ان کی کرامات کا دائرہ ہے۔ کیوں کہ دراصل عالم خارج جو ہے یہ بدیہیات میں سے ہے، یہ منطقیوں کی بولی کا لفظ ہے۔ بدیہیات، بغیر سوچ بچار کے جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں بدیہی۔ اس کو ایسا بھی ممکن سیلف ایویڈنٹ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پرایورائی کہتے ہیں۔ پرایورائی انگریزی بھی صاحب نہیں پڑھی ہے، پرایورائی کئی روڈوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا پرایورائی۔ پرایورائی جیسے یہ ستون کھڑا ہے، آپ کہتے یہ ستون ہے، میں ثابت کر کے چھوڑتا ہوں اس کو، کہ یہ کون منکر کیا ثابت تو اس کو کرتے ہیں جو ثابت خود نہ ہو، یہ سامنے یہ پرایورائی ہے۔ ڈانگ ہی مارے تھے چاہیے، یہ ڈانگ میں ثابت کر چھوڑنا کیسے ثبوت کی کڑی گل ہے، اللہ نے مارنا سرا جو پھر تو پتہ نہیں یہ ڈانگ ہے۔ معجزہ یہ بھی اس قسم بدیہیات ہے، اسی لیے علماء عقائد اس پر بحث چھیڑتے ہیں کہ کتاب کی دلالت نبی کی نبوت، رسول کی رسالت پر زیادہ واضح ہے یا نبی اور رسول کے معجزے کی دلالت صدق نبوت پر زیادہ واضح دلیل ہے؟ معجزہ جو ہے بدیہیات میں سے ہے۔ کتاب کہ اس کتاب کا بھیجنے والا اللہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، لانے والا فرشتہ ہے وہ معصوم ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، جس کے پاس آئی ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ ان اتنے سچوں کا اکٹھ اس کا حاصل سچائی ہے، اتنے مقدمات کو ترتیب دیا تو سچائی معلوم ہوئی۔ یہ مقدمات نظریہ ہیں، یہ تو ثبوت طلب ہے نا کہ خدا سچا ہے، خدا ہے بھی کہ نہیں،
یہ مقدمہ نظریہ ہے. جی اور فرشتہ منطقی تو فرشتوں کے قائل نہیں ہے. صحیح ہے. فرشتہ ہے اور وہ معصوم ہے، یہ بھی مقدمہ نظریہ ہے. اتنے مقدمات کو ترتیب دینے کے بعد یہ شخص جو ہے یہ بھی معصوم ہے. یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ، ساری انسانیت کا عقیدہ تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ سب مقدمات نظریہ ہیں. اتنے مقدمات کو، اتنے پریمیسز کو ارینج کرنا، لاجیکل ڈیڈکشن نکالنا، یہ تو بڑی ذہانت کا اور علم کا کام ہے. ہدایت تو سب کو چاہیے، نہ خواہ وہ کوئی پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے. سمجھ آئی بات؟ جی جی. کتاب کے دلائل تو پڑھے ہوئے کو سمجھ آتے ہیں. واہ واہ واہ. ایک طربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا ٹوٹنا تو سب کو نظر آتا ہے. سوائے نبینے کے درخت کا دوڑنا تو ہر بندے کو نظر آتا ہے سوائے نابینے کے. گو کا کلام کرنا تو سوائے بہرے کے سب کو سنائی دیتا ہے. جی جی. یہ بدیہیات میں سے ہے. اس پر ایک جملہ بسم اللہ. کیا وجہ ہے کہ رسول کے بارے میں 360 کی روایت کی 313 کی، لیکن صاحب شرح عقائد کے نزدیک، خیالی کے نزدیک، سید میر سند شریف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، شرح مواقف کے اندر 313 کی روایت معتبر ہے. رسول 313 ہیں تو کتابیں مشہور 4 ہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول آئے کتاب نہیں ہے. کہا کتاب کی دلالت پیر بابے ماشاءاللہ. بڑا ہی سمجھی کہ گلا یاد رکھی باجرے پکڑنے نے اسا کل ٹور جانا تھا. کیا وجہ ہے؟ رسولوں کی گنتی اتنی ہے، کتابیں اتنی کیوں نہیں ہیں؟ کہ کتاب کی دلالت صدق رسالت پر امر بدی ہی نہیں، امر نظری ہے. اور قوت نظری ہر آدمی کی صحت مند نہیں ہے کہ وہ استدلال کر سکے، لیکن ہدایت سب کو ضرورت ہے. کیوں مولانا؟ پیسے تو مدرس کے علم عقائد کی کتابوں کی جب تک تحقیق کرو گے، اس طرح پر چڑھاؤ گے، کیا نتیجہ نکلے؟ لیکن ایسا کوئی نبی اور ایسا رسول بتاؤ، نبی یا رسول بن کر کے آیا ہو مگر اس کے پاس معجزہ کوئی نہ ہوا ہو. نام لو اس کا. معجزہ سب کو دی، کوئی بھی نبی بغیر معجزے کے نہیں، کوئی رسول بغیر معجزے کے نہیں. بہت سارے رسول، نبی کے پاس تو کتاب ہوتی نہیں، رسول کے پاس کتاب ہوتی ہے، لیکن جتنے رسول ہیں اتنی کتابیں نہیں ہیں. اس کا مطلب کتاب نظر انداز کی جا سکتی ہے، معجزہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. کیا بات. اتنی بات سمجھ آنے کے بعد پھر سمجھیں گے کہ کثرت معجزات کا مفاد کیا ہے. اچھا اچھا سوال. معجزات بہت سارے ہوں، کیا مطلب ہے؟ جتنے معجزے زیادہ ہوں گے اتنی عقلیں زیادہ گرفتار ہوں گی، جتنی عقلیں زیادہ گرفتار ہوں گی اتنے مسلمان زیادہ ہوں گے. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ جس نبی کے جتنے معجزات زیادہ اس کے اتنے امتی زیادہ. سرکار جتنے معجزات انبیاء و مرسلین میں سے کسی کے بھی نہیں، سب کے پاس جو تھے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. جس نبی کے پاس جو بھی معجزہ ہے، جس رسول کے پاس جو بھی معجزہ، وہ گیا ہی سرکار سے. ثبوت بابو ما جا فی خصوصیت ہی سلطم، اس چیپٹر کے اندر حضرت امام قسطلانی نے مواہب الدنیا کے اندر لکھا ہے کوئی معجزہ، کوئی خوبی کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی جس کا خزانہ سرکار کی ذات کے پاس ہو. منبع ہدایت پر آپ تلاش کر رہے تھے، کل میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے تھے پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ، پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ. کہ وہ میزاب ہدایت ہیں، کیا کہیں کیا نص قرآنی. جو پرنالے کا فیضان ہوتا ہے چشمے سے زیادہ ہوتا ہے. منبع فیض کہنا، منبع ہدایت کہنا، اس کے مقابلے ہدایت کا پرنالہ کہنا. وہ میزاب ہدایت ہے، کہیں کیا نص قرآنی. لفظ منبع اور بھی مرکز کے نام سے میں نے کافی سارے حوالے جات آپ کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، وہ نماز کے بعد مجلس کے بعد آپ اکٹھے کر لیں. حضرت مولانا محمد عالم صاحب محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شان میں کسی کو اشتہار چھاپا، ان کو منبع ہدایت لکھ دیا. بدعقیدہ لوگ جلتے تھے کیونکہ ان کی زندگی میں تو سانس فالتو نہیں لے سکتے تھے. وہ آدمی مناظر بھی تھا، وہ آدمی مدرس بھی تھا،
وہ میرے عقیدے کے مطابق ولی اللہ شخص بھی تھا. میں نے ان کی کافی کرامات دیکھی, صاحب دل آدمی تھا, محبان اہل بیت میں. مولوی لوگوں میں اتنا اخلاص کے ساتھ اہل بیت سے پیار کرنے والا میں دیکھا نہیں. سنے ہاں محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ, محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ امتیاز تھا. عرب و عجم میں اہل بیت سے بازو بلند کر کے جو آدمی پیار کرتا تھا یہ محدث لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کسی نے یہ بات کہہ دی کہ یہ ان کو منبع ہدایت کہا, یہ کفریات میں سے ہے. یار ہمارے کسی بزرگ کو منبع ہدایت کہہ دیا جائے تو وہ کفریات میں سے ہے. تو انہوں نے کہا پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ, یعنی کعبے میں گئے ہوئے تھے تو مجھے یہ تو گنگوہ در راہ کے لگے سی بدنی شام ہونا سالی پر ہے نا, وہ مائیاں کی سلام کرانے نا ایجنٹ صاحب اس کی میرا کی مرسوب کھڑنا چاچی پھجی ہونا کہ میں علی کھڑنا نور پرشاں کھڑنا دیدے چیمنی ہونا کہ میں نے موڑا کھڑنا. اس طرح اس گروپ بنائے اسے سلام سکھے ہونے سے ایک پانچا سوہ ہونا ساتھ ایک چٹا ہونا, ایک پیرا کی کھیڑی لگی دوئے کی بوٹ لگا چلے کھزرے لگے اوپر کولا بدا نامی گرامی آدمی سے بیٹھے نے پیڑیوں کٹھی چھ جانا سانے میں پیدل جانے پہ ہمارے کو میں بوٹا کہ ہمارے کو پیدل نہیں ٹوڑا گڈی والے راج گئے رستے جانا تو چپ چوتیاں بیٹھی ہو. میں آپ کو جلے سمجھ لگ گیا دبی کھڑی مائیاں سندھ گوٹکی کے چلتا کہیں تو میں آنے تو پیدل راہ کے نہ گئے انہوں نے کہا یہ نہیں مانو. اتنا عقیدہ اے آئے مولانا محمود الحسن صاحب مرثیہ لکھ رہے ہیں, اور مرثیہ لکھ رہے ہیں رشید احمد صاحب گنگوئی شیخ الحدیث دیوبند کا. وہ کہتے ہیں پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ. ان سے پوچھنے پھرنے سے ملے جو مطلب سوا مرو کے اتوں گنگوہ دا رستہ کڑا گئے سی حیرت کی بات کی نہیں. یہ کعبہ شریف میں ہدایت کی ہدی للناس جس کو قرآن نے کہا ہے وہ خدا ہے کہ کعبہ ہے. اگر خدا سے تعلق ہو تو پتھروں کے ڈھیر کو ہادی کہا جا سکتا ہے, پھر اللہ کے بندے کو کیوں ہدی للناس نہیں کہا جا سکتا؟ قرآن کی نص ہے جناب, ہدی للعالمین. کعبہ شریف کو کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. میں حافظ نہیں ہوں, اس بارے میں آپ ضرور رہنمائی فرمائیں. ہدی للعالمین, عالمین کا ہادی ہے. تو وہ پتھر کعبہ جو ہے لفظوں میں جس پر دلالت کرتا ہے وہ پتھر ہیں, وہ اینٹیں ہیں, وہ عمارت کھڑی ہے. اگر وہ خاموش ہو کر کے ہدی للعالمین ہے یہ شرک نہیں ہے, تو پھر بندہ خدا جو منہ سے بات کرتا ہے قرآن پڑھ کے سناتا ہے اس کے لیے یہ امر کس طرح یہ امر مانے کہ رکا کہ نہیں یہ ہادی ہے, یہ منبع ہدایت ہے. آئی بات سمجھ منبع ہدایت ہے. جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو دلالت ولی کی ولایت پر اس کے اس کرامت کو ہے جو روزانہ وہ دکھاتا ہے اس کی زندگی میں پائی جاتی ہے, یہ دلالت زیادہ سری ہے بطور مقابلہ اس کے علم کے. جیسا نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت پر کتاب کی دلالت نظری ہے, لیکن معجزات کی جو دلالت ہے وہ بدیہی ہے, بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آتی ہے. پھر جس کے معجزات زیادہ ہیں پھر اس کی امت زیادہ ہے, کیونکہ بدیہیات میں تو وہ بھی پھنسیں گے کہ جو علم رکھتے ہیں, وہ بھی پھنسیں گے جو علم نہیں رکھتے. تو چونکہ سارے انبیاء و مرسلین کے جتنے معجزات ہیں سرکار کی بارگاہ سے گئے ہیں, جس کے اندر جو بھی رنگ ملتا ہے نا, کبھی شکل موسیٰ, کبھی شکل عیسیٰ, کبھی شکل موسیٰ, کبھی شکل عیسیٰ, کبھی یوسف مالکا بن کے آیا, کبھی یوسف مالکا بن کے آیا. یعنی رنگ روپ تو الگ الگ ہیں پر ہٹیاں دیوان پیا وہ بھیس بٹا آیا, اساں ڈھول پہچان لیا. تو پھر اس دلیل سے واللہ یؤتی وانما انا قاسم
देता अल्लाह पर बांटता मैं हूँ। माशाअल्लाह जी जिस वक्त फेले मुतद्दी का मफूल जिक्र न किया जाता, इफादा किस चीज का होता है? इतलाक और उमूम। जी न गिनती की कोई हद है, न वसफ की कोई हद है, हैं? समझो, उमूम और इतलाक, ये नहीं कि 2 4 10 20 लाख 2 लाख करोड़ अरब 10 अरब पदम, ये गिनती कोई नहीं होती, बेइंतहा। ये वल्लाहु योती, अल्लाह देता है। अब क्या देता है? इसका मफूल चाहिए तो फेल मुतद्दी है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ रहे हो ट्रांजिटिव कैसे की आने? जिसे ढूंढ काटवा उसकी ट्रांजिटिव मुंह है दारिश की। फेले मुतद्दी जो फाइल पर मुकम्मल न हो, मफूल मांगे, जैसा कत्ल कर डाला। अब जाहिर है कि कत्ल कातिल के अलावा है, ठीक है। अब जाहिर है कि कत्ल का फेल कातिल से जुदा होकर मकतूल पर गिरा है, इसका नाम है फेल मुतद्दी। सो गया, अब उसके सोने का फेल किसी दूसरे पर वाक़ नहीं हुआ, ये इंट्रांजिटिव है। अरबी जुबान में जब फेल मुतद्दी जिक्र किया जाए, उसका मफूल न जिक्र किया जाए, उसका माना यह होता है न इसके नीचे गिनती की कोई हद है, न क्वालिटी की कोई हद है। वाह 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 वाह। क्या मतलब निकला? लाह व रब्बिल अर्श, ये आला हज़रत का शेर, उसका तर्जुमा है। लाह व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। समझो, ये योसी का तर्जुमा है जनाब। फिले मुतद्दी जिक्र किया, मफूल जिक्र न किया, जिसका मतलब ये है कि न हद है गिनती की, न हद है औसाफ की। जिस वसफ की जो भी कमाल की किस्म की चीज है, मखलूक में तकसीम हुई है, बांटने का काम रब करता है, देने का काम रब करता है, तकसीम का काम रब हजूर करते हैं। इसमें एक मरतबा मैं किसी का तकरीर कर रहा हूँ तो किसी ने सवाल की रुका लिख के दिया, कहा ये तो मिशकात शरीफ किताबुल इल्म के अंदर हदीस आती है, इसका माना यह है कि अल्लाह ताला इल्म देता है, सरकार बांटते हैं। मैंने कहा चलो इतना तो मान लो ना, जितने काला कायनात में इल्म आए हैं इसमें तुमने कोई जिक्र नहीं किया इल्म गैब है, इल्म शहूद है, इल्म ज़ाहिर है, इल्म बातिन है, इल्म बरज़ख है, इल्म अरवाह है, इल्म क़यामत है, इल्म तक़दीर है, इल्म आसमानी है, इल्म अर्जी है, इल्म रूहानी है, मखलूक से ताल्लुक़ रखने वाला है खालिक। ये तुमने मान लिया ना, ये तो तुम्हारे अपने चित्त से साबित हो गया। तुम इल्म के बारे में मानने लगे हो कि सरकार को हर तरह का इल्म है। लेकिन ये जो तुमने कहा मिशकात शरीफ किताबुल इल्म के अंदर हदीस आई हुई है, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि किताबुल इल्म में आने की वजह से तुमने अगर ये माना ले लिए हैं कि सरकार इल्म ही बांटते हैं, तो फिर माना ये निकलेंगे कि रब देता भी इल्म ही है, इल्म के सिवा कुछ नहीं देता, क्योंकि हदीस किताबुल इल्म में आई हुई है। तो किताबुल इल्म में हदीस आने की वजह से तुम उसको इल्म के दायरे के अंदर बंद नहीं कर सकते। कायदा वो होगा जो आले इल्म ने लगाया है, फेले मुतद्दी का मफूल जिक्र न किया जाए, उमूम भी होता है, इतलाक भी होता है, यानी ना उसकी कोई क्वांटिटी की हद होती है, ना उसकी कोई क्वालिटी की हद होती है, बेहद होता है और बगैर किसी सिफत की कोई रिस्ट्रिक्शन लगे, रिस्ट्रिक्टिव एविडेंस उसमें होती ही नहीं, यानी महदूद किस्म की बात होती ही नहीं, गैर महदूद बात होती है, गैर मुक़य्यद बात होती है। इसका मतलब यह है कि खुदा की कायनात में इसको जो भी मिलता है देता रब है और बांटते सरकार। आप फिर नबियों के पास जितने मौजज़े गए उन सब के से ज्यादा सरकार के मौजज़े हुए, क्योंकि वो तो गए ही सरकार से हैं। अगर सिर्फ वही दिए जाए सरकार का क्या इम्तियाज होगा? का वो भी है, उसके अलावा भी हैं। अब मैंने बताया है कि जिसके मौजज़ात ज्यादा होंगे उसकी उम्मती ज्यादा होंगे। यही वजह कि क़यामत के मैदान में सारे नबियों की उम्मतें 40 सफ़े, अकेली सरकार की 80 सफ़े। अब फिर उम्मत मोहम्मदिया में सबसे आला पाए का दरवेश वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा किरामात हो। समझा की बात? और किरामात में अनोखापन क्या था? बात पता है कहां से चली थी? जैसे बुत्ती होती है ना शजरा किश्तवार पर, इस बुत्ती से ये कनू कान ट्रेस हुए थे कि ये सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह के इम्तियाजात में से है कि वो जो आलम है वाक़यात का वो खारिज से बदल करके कोई और आलम कर सकते हैं। मसलन वाक़यात सामने नमूदार होने वाले हैं,
تو سرکار بغداد پہ تصرف فرمائیں، اس کو خواب کے ذریعے سے گزار دیں۔ گزار دیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ اس کا مشہور واقعہ واہ ہے، واہ۔ ایک درویش ان کا ایک مرید ان سے جا کے ملا، کہتا بندہ نواز میں فلاں سفر پر جانا چاہتا ہوں، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ انہوں نے کہا مت جاؤ، اس لیے کہ فلاں جگہ شیر تم پر حملہ آور ہوگا جو تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑ دے گا تو تیری ہلاکت ہو جائے گی، اس لیے مت جاؤ۔ بعد میں سرکار بغداد کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کے مجھے تو جانا ہے، بتائیں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ آپ بے فکر ہو کے جاؤ، اللہ خیر آدمی چلا گیا، تجارت کر کے نفع حاصل کر کے خیریت سے واپس آ گیا۔ وہ آدمی اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا، وہ کہتا ہے کہ آپ کہتے تھے میں ہلاک ہو جاؤں گا، شیر مجھ پر حملہ آور ہوگا، کوئی شیر حملہ آور نہیں ہوا، کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا، خیریت سے واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو۔ بعد میں سرکار بغداد کی بارگاہ میں نہیں گئے، ان کا گیا تمہیں شیخ کو نہیں پتا، شیخ صاحب کی خبر آدمی گیا تھا، ان کا تمہیں پتہ نہیں امت مسلمہ میں اس خصوصیت کا ایک ہی درویش ماں نے پیدا کیا۔ ایک ہی درویش۔ وہ جو واقعہ پیش آنے والا تھا، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہاں کے نہیں، شیر تم پر آور ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی ہوا ہے۔ اس نے تمہیں پھاڑ کھایا کہ نہیں پھاڑ کھایا، ٹکڑے کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ ان کا وہ سرکار بغداد کا تصرف ہے جو واقعات کی دنیا، اس کو کہتے ہیں عالم خارج، واقعات کی دنیا۔ اس کو عالم خارج میں واقعہ ہونے کی بجائے عالم خواب میں گزار دیا۔ واقعات کو خواب بنا کے گزار دینا، یہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان ایک امتیاز میں یہ بھی ایک امتیاز ہے۔ تم بے زنیدہ لفظ کہہ کے میرا پھر کیتا زندہ فانی، یہ بھی آپ کا امتیاز ہے، بے اذنی کہہ کے، کیونکہ بندہ جو ہے یہ مظہر پروردگار ہے۔ کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے جب بندہ اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے، تو اس وقت بندہ نہیں بول رہا تو رب بول رہا ہوتا ہے۔ اس پر گفتگو کسی دوسرے وقت میں کریں گے، اب میں زیادہ وقت لے گیا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ حضرات کی خدمت عالی میں سید نوران شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور 3 منٹ میں ایک نعت پیش کرتے ہیں، وقت کا لحاظ کرتے ہیں۔